اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب خواتین و حضرات کی تشریف آوری کا شکریہ۔ سب سے پہلے تو ہم اس اہم ترین مسئلے پہ بات کریں گے جو اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور غزہ کے مسلمانوں کے اوپر جس طرح زمین تنگ کی جا رہی ہے، مسلسل بمباری ہو رہی ہے، اور اقوام متحدہ میں جنرل کونسل نے ایک بھاری اکثریت سے یہ قرارداد منظور کی کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، لیکن امریکہ نے اسرائیل کی سرپرستی جاری رکھی ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں اسرائیل اتنا موزور ہوا ہے کہ اس نے اقوام متحدہ کی اتنی بڑی قرارداد کی بھی نفی کر دی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری طریقے سے امریکہ اور یورپی ممالک اکا دکا کے علاوہ وہ سب کے سب اس وقت حکومتیں ان کی اور ریاستیں اسرائیل کی دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک بات بہت واضح طور پر سامنے آ گئی ہے کہ مغرب نے جو ایک لبادہ اڑا ہوا تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں انسانی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، انسانی قدروں کا خیال رکھنا چاہیے، اور انسانی جان کی حرمت ہونی چاہیے، اس کے حقوق ہونے چاہیے، وہ ان مغربی ریاستوں نے اور ان کا سب سے بڑا سرپرست امریکہ پہلے بھی مرتکب ہوتے رہے وہ جنگی جرائم کے اور دہشت گردی کے، اور اب تو انہوں نے بالکل واضح طور پر ان تمام چیزوں کو پامال کر دیا ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ جو ریاستیں ہیں وہ تو شیطانیت کا مظاہرہ کر رہی ہیں، لیکن ان ریاستوں میں خود باضمیر انسان اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور ان کے سامنے بھی یہ حکومتیں اور ان کا نظام اور ان کی تہذیب بالکل واضح طور پر سامنے آ رہی ہے کہ جس میں ان کے دعوے کچھ ہوتے ہیں اور کام کچھ ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے تو بہت سے قوانین وہ بناتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے بچے، فلسطینیوں کے بچے، ان کا قتل عام ہوتے رہے، ان پہ بم پھینکتے رہے، ان پہ فاسفورس بم پھینکے، حتیٰ یہ کہ مدر آف آل بمز جسے کہا جاتا ہے وہ تک وہاں پر پھینکا گیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کے نتیجے میں جو تباہی ہو رہی ہے، اور جس طرح سے وہاں پر تہس نہس انہوں نے کر کے رکھ دیا ہے، پانی نہیں مل رہا، بجلی بند کی ہوئی ہے، اور جو باقاعدہ اقوام متحدہ میں درج ہے، لکھا ہوا ہے، سب کا طے شدہ ہے کہ کبھی بھی اسپتالوں پہ بمباری نہیں ہو سکتی، اسکولوں پہ بمباری نہیں ہو سکتی، صحافیوں کو نشانہ نہیں بنا سکتے۔ 65 صحافی اب تک شہید ہو چکے ہیں اس پورے عمل میں۔ 65 صحافیوں کی ہلاکت ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور پوری دنیا میں جو صحافتی حقوق کی بات کرنے والے، مغرب میں تو یہ بہت بات ہے نا کہ فریڈم آف اسپیچ ہونا چاہیے، تو جو صحافی رپورٹنگ کرنے جا رہے ہیں ان پر اگر دہشت گرد اسرائیل اور صہیونی ان پر اٹیک کرتے ہیں اور ان کو مار دیتے ہیں تو امریکہ اس کی مذمت نہیں کرتا، یورپی یونین اس کی مذمت نہیں کرتی، کچھ لوگ ضرور ہر جگہ پر بات کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ پوری طریقے سے دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ حماس کے جو مجاہد ہیں اس وقت لڑ رہے ہیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پوری امت کی طرف سے، انسانیت کی طرف سے ایک فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کر سرفروشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کے بدترین چہرے کو پوری دنیا میں بے نقاب کر دیا ہے۔ صرف مسلمانوں میں بے نقاب نہیں کیا، بلکہ غیر مسلم ممالک میں بھی پوری طریقے سے امریکی ریاست اور اسرائیل کی دہشت گردی بے نقاب ہو گئی۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حماس نے حملہ کیا، اس کے جواب میں یہ حملہ ہونا تھا۔ یہ سوال خود یہ بات بتا رہا ہے کہ حماس نے اگر فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا اور ان کے فوجیوں کو یرغمال بنایا تو یہ سوال بتا رہا ہے کہ اس میں یہ بات موجود ہے کہ اسرائیل دہشت گرد ہے، وہ بچوں پہ حملہ کرے گا۔ لیکن حماس وہ کیا کرتے اگر ان کے ہزاروں قیدی، جن کی تعداد اب 10,000 تک پہنچ گئی ہے، وہ اسرائیلی جیلوں میں ہیں؟ کوئی عرب ملک ہے جو اس کے لیے بات کرتا ہو؟ کوئی مسلمان ملک ہے جو ان قیدیوں کی بات کرتا ہو؟ کوئی عالمی ادارہ ہے جو اس کے تحفظ کی بات کرتا ہو؟ ان قیدیوں کے ساتھ جو انسانی سلوک ہوتا ہے، 13 سال 10 سال جیلوں میں، بچے اس میں شامل ہیں، عورتیں اس میں شامل ہیں، کہیں سے کوئی آواز نہیں آتی، تو حماس بھی نہ آواز اٹھائے، وہ بھی نہ لڑے تاکہ وہ مزید لوگوں کو پکڑیں۔
وہ جو ان کا 16 سال سے محاصرہ ہے اور پاورٹی لائن سے وہ پچھلے 16 سال میں مزید 30% نیچے چلے گئے. کوئی پوچھنے والا ہے غزہ کے مسلمانوں کا؟ ان کو روزگار نہیں ملتا. وہ سمندر کے راستے جب جاتے ہیں تو یا تو وہ بہت ساری کشتیاں ڈوب جاتی ہیں یا اسرائیلی فوج کا نشانہ بنتے ہیں. روزانہ ان کی بے عزتی ہوتی ہے. وہ غزہ کی بارڈر کراس نہیں کر سکتے اور روز وہ دیکھتے ہیں کہ مسجد اقصی میں صہیونی فوج دندناتی پھر رہی ہے. ہر سال بغیر جنگ کے بھی 100 بچے مار دیتا ہے اسرائیل دہشت گرد. اس پر کوئی اقوام متحدہ نہیں جاگتی. اس پہ کوئی امریکہ، کوئی مغربی ملک اور کوئی مسلمان ملک نہیں جاگتا. تو پھر جس نے اپنی بقا کی جنگ لڑی ہے اس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. حماس کی یہ جنگ بین الاقوامی قوانین کے مطابق بھی ان کا حق ہے. حماس کی یہ جنگ شریعت کے مطابق بھی ان کا فرض ہے. اور حماس کی یہ جنگ تمام انسانیت کو بچانے کی جنگ ہے. اگر وہ بھی مزاحمت اور مقاومت نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ جس طرح پہلے سے انہی بستیاں آگے بڑھتی چلی گئیں اور قبضہ کرتے چلے گئے تو یہ بھی ہو جائے گا. اس لیے یہ مسجد اقصی کی آزادی کی تحفظ کی جنگ بھی ہے اور انسانیت کو بچانے کی جنگ بھی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اسرائیل کو روکا جائے بمباری کرنے سے. ہمت ہے تو حماس کا مقابلہ کرو نا. بچوں پہ بم کیوں پھینکتے ہو؟ حماس کا تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. وہ تو جب سامنے آتے ہیں فوجی ہزیمت کا نشانہ بنا دیتے ہیں، ہو جاتے ہیں یہ اسرائیلی. بدترین طریقے سے ان کو شکست ہوتی ہے. یہ صرف بچوں کو مارنے والے لوگ ہیں. یہ مسلمان مجاہدوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. شکست ہوئی امریکہ کو افغانستان میں ذلت آمیز طریقے سے. کوئی حریت پسند بھی اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے تو امریکہ جیسی طاقت ڈھیر ہو جاتی ہے. ویتنام میں ہم نے دیکھا، وہ تو مسلمان نہیں ہے لیکن مزاحمت کا مقابلہ نہیں کر سکا امریکہ. کھوکھلا ہے اندر سے، اس کی فوجی طاقت بھی کھوکھلی ہو جاتی ہے. جتنا بڑا سرمایہ پوری دنیا کا نچوڑ کر یہ اپنی وار انڈسٹری اور اپنے ہتھیاروں کے اوپر لگاتے ہیں، اس سے تو دنیا میں 100% غربت مٹ جائے اگر یہ پیسہ انسانوں پہ لگے. لیکن امریکہ اور یہ سارے ملک مل کر دنیا کو تہس نہس کر 200 سال سے امریکہ حالت جنگ میں ہے. کبھی کہیں بھیج دیتا ہے فوجی، کبھی کہیں بھیجتا ہے، کبھی آپس میں لڑواتا ہے، اپنا اسلحہ بیچتا ہے اور دنیا کو کہتا ہے امن کا درس دیتا ہے. اس لیے جو امریکی دہشت گردی ہے اس کے آگے خاموش رہنے والا ہے وہ امریکہ کا یار ہے، غدار ہے. ہمارے ملک پاکستان سے ہم توقع رکھتے تھے کہ یہ کوئی ایگریسو کردار ادا کریں گے. بس ایک ابھی جو 3 دن پہلے اقوام متحدہ میں ہمارے نمائندے نے گفتگو کی ہے، ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. انہوں نے مکمل بات کی ہے، اسرائیل کی مذمت کی ہے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ حماس کا یہ حملہ یہ ایک ہواؤں میں اور خلاؤں میں نہیں ہوا جس طرح سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا. اس کے اسباب موجود ہیں لیکن اسٹیٹمنٹ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. 1973 میں جب جنگ ہوئی تو اس وقت پاکستان ایئر فورس کے پائلٹ باقاعدہ وہاں گئے تھے، شامی فوجوں کے ساتھ مل کر وہ لڑے تھے اور انہوں نے وہاں پر بہت سارے اسرائیلیوں کو، ان کے جہازوں کو گرایا تھا، داد شجاعت دی تھی. پاکستان کبھی امت کے معاملات سے لا تعلق نہیں رہا. یہ تو اس ظالم حکمران طبقہ نے پاکستان کا یہ حال کر دیا ہے کہ کوئی آپ کو پوچھتا بھی نہیں ہے. آپ ایٹم بم رکھنے والی طاقت ہیں، آپ مسلم ملکوں کو ملائیں، آپ ان کے آرمی چیفز کو دعوت دیں، پھر سب ایکسپوز ہوں گے، سب کا پتہ چل جائے گا کون کہاں کھڑا ہوا ہے. لیکن آپ تو خود ہی ایکسپوز ہو رہے ہیں جب یہ کام نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم اپنی جان بچائیں. کبھی بھی جان نہیں بچتی غلاموں کی. ایک کا نمبر آتا ہے، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا، پھر چوتھے کا. پھر جو اپنی طاقت کے گھمنڈ میں اپنی قوموں کو فتح کرنے والے ہیں وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اگر اپنی قوم کے ساتھ مل کر اس ظالم کا مقابلہ نہیں کریں گے. تو وہ بھی بکھر جائیں گے فضاؤں میں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم طاقتور رہیں گے. سامراجی طاقتیں کبھی بھی غداروں کو اور غلاموں کو چھوڑتی نہیں ہیں، وہ ان کو بھی توڑ کر رکھ دیتی ہیں، ان کو نئے غلام مل جاتے ہیں. اس لیے عزت کا راستہ مزاحمت کا راستہ ہے، جد و جہد کا راستہ ہے. جماعت اسلامی جس نے کراچی میں ایک بہت زبردست مارچ کیا اور پرسوں الحمدللہ اسلام آباد میں تمام رکاوٹوں کے باوجود ایک تاریخی مارچ ہوا ہے، اس نے پورے پاکستان کی طرف سے ایک اپنا فرض ادا کیا الحمدللہ. ظاہر سی بات ہے کہ یہ کسی ایک مارچ، کسی ایک ملین مارچ کا مسئلہ نہیں ہے. یہ آواز اٹھنی چاہیے اور پوری طاقت کے ساتھ اٹھنی چاہیے. پوری قوم کو اس میں ساتھ دینا چاہیے.
کراچی میں انشاءاللہ 9 تاریخ کو بچوں کا ملین مارچ کریں گے ہم انشاءاللہ بچوں کا غزہ ملین مارچ ہوگا، اور انشاءاللہ یہ بچے اپنے فلسطینی بچوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے، پوری دنیا کے لوگوں کو غیرت دلائیں گے، اپنے حکمرانوں کو غیرت دلائیں گے کہ تم کہاں ہو، ہم تیار ہیں سب کچھ جھیلنے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ۔ اسی طرح ہمارے روزانہ خواتین کے مارچ مختلف علاقوں آبادیوں میں ہو رہے ہیں، فنڈنگ ہو رہی ہے، جو ریلیف کے لیے ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، جو طریقے اس وقت اویلیبل ہیں اس کو اختیار کر رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا ذرا سا بھی کوئی رفح کراسنگ سے ریلیف ملے گا تو ہماری ٹیمیں تیار ہیں، ہمارے ڈاکٹرز بھی تیار ہیں، پیرامیڈیکل اسٹاف بھی تیار ہے، انشاءاللہ تعالیٰ فوری طور پر ہم وہاں پر اپنی امدادی کارروائیوں کا آغاز کریں گے۔ میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جس طرح وہ دل کھول کر عطیات دے رہے ہیں اس سلسلے کو جاری رکھیں اور بڑھائیں۔ اسی طرح ڈاکٹرز کا 8 نومبر کو 7 نومبر کو ایک بہت بڑا جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام ہوگا، کراچی بھر کے ڈاکٹرز یہاں جے پی ایم سی سے جمع ہو کر ایک ریلی نکالیں گے اور اپنے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو وہاں پر زخمی ہیں اور شہید کیے جا رہے ہیں اظہار یکجہتی کریں گے، اور ان ڈاکٹرز پہ جن پہ بمباری ہو رہی ہے اور ان کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ ان ڈاکٹرز کو وہ جگہ نہیں چھوڑ رہے اور خدمت میں دن اور رات موجود ہیں، اسپتالوں پہ بم گر رہے ہیں لیکن وہ اسپتال نہیں چھوڑ رہے، اعلانات کر رہا ہے اسرائیل کہ چھوڑ دو فلاں اسپتال، اس کے باوجود وہ وہاں موجود ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی عظیمت کا نشان نہیں بن سکتے۔ اسی طرح ہم پوری سوسائٹی کو موبلائز کرنے کا یہ کام بھی جاری رکھیں گے، حکمرانوں کو بھی جگائیں گے، اور پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان اس میں اہم رول ادا کرے اور تمام لوگوں کو، مسلم ممالک کو اکٹھا کر کے ایک واضح میسج بھی دیں اور اقدام بھی کریں۔ اس وقت جو شہر میں صورتحال ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ایک ضمنی انتخاب 5 نومبر کو ہونے جا رہا ہے، وہ ضمنی انتخاب میں سے کچھ سیٹیں وہ ہیں جس میں جو ہمارے میئر صاحب، قبضہ میئر صاحب اور ڈپٹی میئر صاحب یہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پورا پروسیس جس میں انہوں نے قبضہ کر کے میئرشپ لی اور یہ پورے ہسٹری بن گئی۔ کل بھی کاکڑ صاحب جب لمز کے اسٹوڈنٹس کے سامنے بیٹھے ہیں تو وہاں اسٹوڈنٹ سے یہ سوال کیا ہے کہ جس طرح آپ نے کراچی میں میئر کا انتخاب کرایا ہے کہ اکثریت کو اقلیت میں بدلا ہے، تو کیا آپ آئندہ ایسا ہی انتخاب کرانے جا رہے ہیں؟ تو یہ ایک ان کے لیے لعنت اور گالی بن گئی ہے، الیکشن کمیشن کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے، قبضہ کرنے والے میئر کے لیے۔ یہ ایک ایسی چیز بن گئی ہے کہ جو ان کا تعاقب کر رہی ہے، کرے گی، اور ان کو رسوا کرنے کا سبب بن گئی ہے۔ انہوں نے جمہوریت کو رسوا کیا ہے۔ تو پہلا کام تو یہ ہے کہ یہ پوری دھاندلی ہوئی، اور اس سے پہلے یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے پروسیس کے دوران بلدیاتی الیکشن کا انعقاد ہوا 15 جنوری کو، میئر کا انتخاب ہوا 15 جون کو، اور مئی میں انہوں نے قانون پاس کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جناب بغیر کونسل کا ممبر بنے بھی میئر بن سکتا ہے۔ تو لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرنے والے بلاول صاحب، آپ نے یہ لیول پلینگ فیلڈ کراچی والوں کو دی اور آپ پیراشوٹرز کو میئر بنانا چاہتے ہیں۔ ہم نے اس پر عدالت میں کیس کیا ہوا ہے، اور میں عدالت عالیہ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب اس کیس کو کیے ہوئے بھی 3-4 مہینے ہو گئے ہیں۔ یہ کیسا ہمارا نظام ہے کہ جس کا تعلق کراچی کی پوری صورتحال 3.5 کروڑ انسانوں کا شہر ہے، تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، اس کے مینڈیٹ کی بحالی کا معاملہ ہے، اور اس کے اوپر عدالتیں ڈیٹ پہ ڈیٹ دیے چلی جا رہی ہیں۔ میری توقع ہے کہ ہم ارجنٹ ہیئرنگ کی ڈیٹ وہ ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور عدالتیں اس کے اوپر اپنا فیصلہ دیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، obvious بات ہے کہ یہ قانون پاس ہو ہی نہیں سکتا، یہ ایک غلط قانون ہے، جعلی قانون ہے، یہ شب خون مارنے والا قانون۔ پھر اس پر بھی بس نہیں ہوئی ہے، انہوں نے الیکشن کمیشن نے کراچی میں کسی کو بھی، پورے سندھ میں کسی کو بھی حق نہیں دیا کہ وہ اپنے ٹاؤنز کے علاوہ چیئرمین کا الیکشن لڑ سکے، اور باقاعدہ جب لوگوں نے سوال کیا تو اس کے جواب میں ان کی طرف سے وضاحت آئی، لوکل باڈیز کی طرف سے بھی، اور الیکشن کمیشن کو ایڈریس کیا گیا۔ وہ وضاحت ہمارے پاس موجود ہے۔ اس وضاحت میں تھا کہ اپنے ٹاؤنز کے علاوہ کوئی بھی نہیں لڑ سکتا، لیکن مرتضی وہاب صاحب جن کے لیے ایک انتظام یہ کیا گیا کہ ان کے لیے پہلے قانون سازی کی گئی، جعلی قانون بنایا، کالا قانون بنایا، پھر اس کے بعد ان کے لیے یہ انتظام کیا کہ ان کو حق دیا کہ وہ ابراہیم حیدری سے بھی لڑ سکتے ہیں، کہیں اور سے بھی لڑ سکتے ہیں، اور گزری سے بھی لڑ سکتے ہیں۔ اب ابراہیم حیدری سے انہوں نے، اس پہ بھی بس نہیں ہوئی، ابراہیم حیدری میں تو ویسے ہی جیت جاتے، ظاہر سی بات ہے، پورا عمل یرغمال ہے، وہاں تو کسی کو کوئی حق ہی حاصل نہیں ہے۔ پچھلے الیکشنوں میں بھی انہوں نے خواتین تک کو اغوا کیا تھا، جاموٹوں نے،
وڈیرا شاہی اور فسطائیت کا بدترین نظام ہے. اور یہ سارے جو وڈیرے ہیں, چاہے وہ عمر باب چانڈیوں کے خاندان کو قتل کرنے والے ہوں, ناظم جوکیوں کو قتل کرنے والے ہوں, چاہے وہ شاہ زیب خان کو قتل کرنے والے شاہ رخ جتوئی ٹائپ کے وڈیرے ہوں, یہ سارے کے سارے پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے یہاں بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر یہ وڈیرا شاہی جو پیریفریز ہیں, ابراہیم حیدری جیسی جگہ ہے, وہاں پر کیا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ شہزادے ایسے تھے کہ جن کو ان اپوز آنا تھا, اس لیے جتنے لوگ تھے ان کے کسی کے پروپوزر سیکنڈر کو اغوا کر لیا اور زبردستی طاقت کے ذریعے سے اس کو, جس نے اپنا شناختی کارڈ دیا, جس نے اپنے سائن کیے, جس نے کاغذ جمع کروائے, اس سے بیان دلوایا کہ جناب ہم وڈرا کرتے ہیں, اور ہم نے تو کیا نہیں, ہمارا دل نہیں چاہ رہا. تو یہ جو بدترین فسطائیت کے ذریعے سے مرتضی وہاب صاحب, جو بظاہر تو کہتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا ہوں, اور اب اس وقت جو ہے وہ انہوں نے ان اپوز اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا اور عوام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ابراہیم حیدری گئے. تو عوام کون سے عوام ہے جن کا شکریہ ادا کرنے گئے, وہ تو الیکشن سے پہلے ہی. تو یہ اس کے خلاف بھی ہم نے کیس کیا ہوا ہے, اس اغوا کے خلاف. پھر یہ پورا عمل کہ وہ اپنی جگہ کے علاوہ بندہ نہیں لڑ سکتا, یہ کیسے ان کو حق ملا, اس پر کیس کیا ہوا ہے. اینی پرسن والے قانون پہ کیس کیا ہوا ہے. ہم نے نادرا کو درخواست وہ نوٹس دیا ہوا ہے کہ کیسے ایک آدمی جو کہتا ہے خود اپنی زبان سے کہ میں ڈی ایچ اے کا رہائشی ہوں, اور وہ آدمی گزری میں اپنا شناختی کارڈ بنواتا ہے, کس ڈاکومنٹ کی بنیاد پر اس کا شناختی کارڈ بنا ہے؟ اس نے کوئی چیز خریدی ہے یا کسی کرائے کا ایگریمنٹ ہے؟ کس بنیاد پر آپ نے اپنا شناختی کارڈ میں پتہ درج کروا کے وہاں ووٹ ڈالا؟ گویا جو آپ کینٹونمنٹ بورڈ میں اور رہتے ہوئے کراچی میں الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے تھے, آپ نے ایک جال سازی کر کے اپنا نام درج کروایا. اتنا جعلی قسم کا میئر, اتنا قبضہ قسم کا میئر, اتنا فراڈ قسم کا میئر, شرم نہیں آتی ان لوگوں کو. اور یہ ہمارے اوپر مسلط ہیں, اور ان کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ ان کو سپورٹ کر رہا ہے الیکشن کمیشن. تو یہ جو بائی الیکشن یا اس سے پہلے جو قبضہ میئر والا الیکشن ہوا تھا, جس پہ قبضہ کیا گیا تھا, وہ بھی مرتضی وہاب صاحب نہیں لڑے تھے, وہ راجہ سکندر سلطان صاحب اور اعجاز انور چوہان صاحب نے جیت کر دیا ہے ان کو. یہ ہے ہمارا الیکشن کمیشن. اور اس وقت بھی جو ضمنی انتخاب 5 نومبر کو ہو رہا ہے, وہ مرتضی وہاب صاحب نہیں لڑ رہے, اعجاز انور چوہان صاحب لڑ رہے ہیں جماعت اسلامی سے اور دوسری پارٹیوں سے, پیپلز پارٹی کی طرف سے. اس لیے کہ اگر ان ساری چیزوں کے باوجود بھی الیکشن کو نہیں روک رہے, ہم تمام چیزیں بتا رہے ہیں, اگر نہیں روک رہے تو اعجاز انور چوہان تو پیپلز پارٹی کی اے ٹیم بن کر کام کر رہے ہیں, ان کا ورکر بن کے کام کر رہا ہے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک طرف ضابطہ اخلاق بنائیں اور کہیں کہ کوئی چیئرمین, وائس چیئرمین, میئر, ڈپٹی میئر کسی الیکشن مہم کا حصہ نہیں بن سکتا, اور میئر کا ٹائٹل رکھتے ہوئے سارے کام بھی جاری ہیں, مہم بھی چل رہی ہے, اور ضابطہ اخلاق کی دھجیاں اڑ رہی ہیں, اور اعجاز انور چوہان پیپلز پارٹی کی اے ٹیم کا اور کارکن بن کر سپورٹ کر رہا ہے اس قبضے کو. کیسے ممکن ہے؟ کون سا الیکشن ہے؟ یہاں پر فراڈ ہو رہا ہے سب کچھ. تو الیکشن کمیشن تو خود ملوث ہے اس غیر قانونی کام میں, پوری طرح سے ملوث ہے. جمہوریت میں شب خون مار رہے ہیں, تنخواہ ہمارے ٹیکسوں سے لیتے ہو, تم پارٹی ورکر بنتے ہو, شرم بھی نہیں آتی ان کو. اس لیے اس پورے عمل میں ہم عدالتوں میں اور عدالتوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اب پھر اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ اگر عدالتیں بھی اپنا کردار ادا نہیں کریں گی, اگر میری آواز ان ججوں تک پہنچے تو پہنچنی چاہیے, یہ کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کی آواز ہے کہ آپ فیصلہ کریں میرٹ کی بنیاد پر. ورنہ تاثر پھر آپ کے بارے میں بھی یہی ہوگا کہ آپ کے فیصلے بھی پارٹیاں دیکھ کر ہوتے ہیں, آپ کے فیصلے بھی لوگ دیکھ کر ہوتے ہیں, وکیل دیکھ کر ہوتے ہیں, آپ کے فیصلے بھی طاقتوروں کو دیکھ کر ہوتے ہیں. یہ تاثر بڑھ رہا ہے اس ملک میں. اس تاثر کی نفی کر سکتا ہے سندھ ہائی کورٹ اگر میرٹ کی بنیاد پر, قانون کی بنیاد پر, آئین کی بنیاد پر فوری فیصلہ کریں. 4-5 کیسز ہیں آپ کے پاس موجود ہیں. میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں اور اس بینچ سے مطالبہ کرتا ہوں جس کے پاس یہ کیس لگے ہوئے ہیں کہ خدا کے لیے لوگوں کو انصاف دیں. اور یہ جو ٹالم ٹولی والا معاملہ ہے, اس سے ظالموں کو اور قابضوں کو فائدہ ہوتا ہے, جابروں کو اور طاقتوروں کو فائدہ ہوتا ہے. عدالت اور اس کے انصاف کی دھجیاں بھی اڑتی ہیں اور جمہوریت پہ بھی شب خون پڑتا ہے. اس لیے یہ پورا عمل ایک شفاف عمل ہونا چاہیے. اس وقت شہر میں جو کرپشن کا دھندا چل رہا ہے, آرمی چیف صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم سسٹم کو پکڑیں گے. اب یہ سوالیہ نشان ہے کہ آرمی چیف کے بعد بھی اگر سسٹم کام کر رہا ہے تو پھر ان بیانات کے کیا مقصد ہوتے ہیں؟
اس وقت ایس بی سی اے میں کرپٹ ترین افسروں کو لا کر رکھا گیا ہے, کرپٹ ترین افسروں کو. اس سے سسٹم پکڑا جائے گا. ایک آدمی یونس دھاگا, اس کی فائنانس منسٹری تبدیل کر دی وزیر اعلیٰ صاحب نے. وزیر اعلیٰ صاحب شریف النفس بھی ہیں, اچھا ٹریک ریکارڈ ہے, لیکن اگر کام پیپلز پارٹی کا کر رہے ہیں تو شکایت تو ہم کریں گے نا ان سے. کس کو تکلیف ہو سکتی تھی ان کے فائنانس منسٹر بننے سے؟ پیپلز پارٹی کو ہو سکتی تھی. اور پھر جو افسران کا تقرر ہو رہا ہے اور جس طرح سے تمام جگہوں پہ پوسٹنگز ہو رہی ہیں زیادہ تر, وہ تو ساری پیپلز پارٹی کی مرضی سے ہو رہی ہے. کائے کا سسٹم پہ ہاتھ پڑا ہے؟ تو یہ تو سب مل جل کر لوٹ رہے ہیں صوبے کے عوام کو. تو وزیر اعلیٰ صاحب, آپ کی خدمت میں ہم نے چیزیں پیش کی تھیں. ہم نے آپ سے عرض کیا تھا آپ جسٹس ہیں, ریٹائرڈ, آپ کی اچھی شہرت ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, آئین کی آرٹیکل 140A کے تحت تمام اداروں کو ڈیوالو ہونا چاہیے. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو یو سی اور ٹاؤنز کی سطح پر ڈیوالو ہونا چاہیے. ڈیوالو کا مطلب کیا ہے؟ ٹرانسفر آف پاور ہے. ٹرانسفر آف پاور کا مطلب محض ڈیلیگیشن آف پاور نہیں ہے, بلکہ اختیارات کو اس طرح منتقل کریں کہ مالیاتی, سیاسی اور انتظامی اختیار لکھا ہوا ہے آئین میں اور لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں. اگر پیپلز پارٹی کی حکومت نے عمل نہیں کیا تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کوئی نہیں روکتا ہے اس پر عمل کرنے سے, اور آپ عمل نہیں کر رہے تو آپ پیپلز پارٹی کی ایکسٹینشن بن رہے ہیں. یہ بتائیں ہمیں کہ جو کلک کے پیسے ہیں, میرے پاس یہ پورے ریکارڈ موجود ہیں, 67,000 ملین روپیز, 67 ارب روپے, اس کا یہ کلک ہے پروجیکٹ, جس میں سے یہ کہتے ہیں کہ 4,000 ملین یعنی 4 ارب روپے کے کام مکمل ہو چکے ہیں. ہمارے پاس وہ لسٹ موجود ہے جس کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہے کہ اس میں سے بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہوئے ہی نہیں ہیں اور اس میں درج ہو گیا کہ ہو گئے, اور یہ براہ راست مرتضی وہاب اس کے ذمہ دار ہیں. اس کی جوڈیشل انکوائری کرو, اس لیے کہ یہ ایڈمنسٹریٹر بھی تھے اور اب میئر بھی. کیسے ہو رہے ہیں یہ کام, اور جو ہوئے ہیں ان کا معیار چیک کر لو, وہ پیچ ورکنگ دیکھ لیں پورے شہر میں جا کے. اور غیر ضروری کوئی پرائرٹی نہیں ہے کون سا کام پہلے ہونا چاہیے کون سا بعد میں ہونا چاہیے. حال یہ ہے اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا, وہ پیپلز پارٹی کی اس طرح سے بی ٹیم بنی ہوئی ہے کہ 13 ٹاؤنز کے بجٹ پاس ہو گئے جو پیپلز پارٹی والے تھے, لیکن جو 9 ٹاؤن جماعت اسلامی کے تھے ان کے بجٹ کو منظور نہیں کیا جا رہا. 1 مہینے پہلے بھی میٹنگ کی, 1.5 مہینہ پہلے بھی میٹنگ کی, پھر سیکرٹری جو لوکل باڈیز ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کی سیف صاحب نے اور ان کی ٹیم نے, لیکن انہوں نے روزانہ کہتے ہیں کہ آج کر دیں گے. انہوں نے جماعت اسلامی کے ٹاؤنز کے بجٹ کو پاس نہیں کیا, پیسے مانگتی ہے ان کا عملہ, اور باقاعدہ یہ طے کیا ہوا ہے کہ جماعت اسلامی والوں کو کام نہیں کرنے دینا. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ جس کے چیئرمین مرتضی وہاب صاحب ہیں, اس وقت میرے ساتھ توفیق صاحب بیٹھے ہوئے, یہ منتخب چیئرمین ہیں ایک یو سی کے, ہمارے ضلع کے امیر ہیں. ان کے علاقے ہمارا جو ٹاؤن ہے ماڈل ٹاؤن, اس میں پورے میں تقریباً اس وقت پانی کا شدید ترین کرائسس ہے. بلدیہ میں کرائسس ہے, نارتھ کراچی میں کرائسس ہے, اور خاص طور پر علاقوں میں, ایون ڈسٹرکٹ ملیر میں کرائسس ہے, سعود آباد میں, ماڈل کالونی میں اور مختلف جگہوں پہ. کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ وہ جو ڈملوٹی سے پانی آتا ہے وہاں پر 10-10, 12-12, 13-13 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اور جو جنریٹر ہے اس میں ڈیزل ڈالنے کے لیے مرتضی وہاب صاحب پیسے نہیں دے رہے ہیں. براہ راست مرتضی وہاب ذمہ دار ہے, اس لیے کہ آپ کے ماتحت ہے نا واٹر اینڈ سیوریج بورڈ. کیا کام کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو آبادیوں سے بدلہ لینا شروع کر دیا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے وڈیروں کے خلاف ووٹ ڈالے گا آپ اس سے انتقام لیں گے. کبھی آپ پانی بند کر دیتے ہیں نارتھ کراچی کا, کبھی آپ ڈیزل کے پیسے تک نہیں دیتے. یہ کیا ڈرامہ ہے بھائی؟ یہ تو تم بھول جاؤ کہ اب تمہیں کراچی کے لوگ کبھی ووٹ ڈالیں گے. ڈالا بھی نہیں تھا, اور اب تو بالکل ہی مت آنا. نفرت کرتے ہیں کراچی کے عوام پیپلز پارٹی اور اس کے وڈیروں سے, اور وڈیروں کے نمائندے جو سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں قبضہ کر کے ان سے. اس لیے ہوش کے ناخن لیں اس سے پہلے کہ اب پانی ایسا مسئلہ ہے جس پر فساد ہوتا ہے, جس پر حالات بگڑ جاتے ہیں. پانی نہیں دو گے تو کیا کریں گے؟ اس لیے ہوش کے ناخن لو اور ان آبادیوں کا پانی کھولو. یہ ہے پوری صورتحال کرپشن کی اور لوٹ مار کی, اور ایسی صورتحال میں ایک امید پیدا ہوتی ہے کراچی کے عوام کو. انہوں نے ووٹ ڈالے اور ان کے مینڈیٹ پہ قبضہ کیا. اب اس پر اس قبضے کو اگر کوئی جس کی سہولت کاری کر رہا ہے تو وہ الیکشن کمیشن ہے,
اور اگر خدا نہ خواستہ عدلیہ نے اپنا کردار ادا نہیں کیا تو ہم بھی اس کو سہولت کار سمجھیں گے. ہم کوئی ان سے انڈیو فیور نہیں مانگتے. ہم آئین اور قانون کے مطابق عدلیہ سے اپیل کرتے ہیں, آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیں. واضح طور پر تمام چیزیں موجود ہیں, لیکن فیصلہ تو کریں. فیصلہ نہ کرنا ظالموں کا ساتھ دینا ہوتا ہے. انصاف میں جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. آپ ہی ہمیں سمجھاتے ہیں, آپ ہی ہمیں بتاتے ہیں. بہت بہت شکریہ. کیا کریں. اچھا, ایک بات بہرحال میں چاہوں گا کیونکہ رہ گئی ہے, خاص طور پر جو گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. 173% گیس کی قیمت میں اضافہ کر کے حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ؟ مرے ہوئے پہ مزید درے مار رہے ہیں. یہ ہیں IMF کے غلام. اسی لیے ان کے منہ سے غزہ کے لوگوں کے لیے کوئی عملی قدم اٹھانے کے لیے کام نہیں ہوتا اور امریکہ کی مذمت نہیں کرتے. غلام ابن غلام, جو حکم دیں. جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے, ان سے صرف 4 ارب روپے جمع کیا ہے. عوام کے اوپر ٹیکس لگائیں گے. اور انڈسٹری کے لیے تو 193%. 193% کا مطلب کیا ہے کہ 1 لاکھ روپے کا مطلب ہو گیا 2,93,000 روپے. ایسے ہی ہے. تو پھر یہ انڈسٹری کیسے چلے گی؟ کیسے کام چلے گا؟ کیسے روزگار ملے گا لوگوں کو؟ جان بوجھ کر لگتا ہے کچھ لوگ ایجنڈے پر ہیں پاکستان کو برباد کرنے اور اس کی معیشت کو تباہ کرنے. تو یہ فوری طور پر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ گیس کی قیمتوں میں کمی کی جائے. اور اب آج پیٹرول کی قیمت میں کم از کم اس کو 200 روپے پہ لائیں, جس طرح عالمی مارکیٹ میں اور اس وقت جو صورتحال ہے. آپ نے ڈالر کم کر دیا ہے نا, عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت بھی کم ہوئی ہے. اکا دکا اگر ڈالر آگے بھی بڑھا ہے تو پہلے کافی کمی آ چکی ہے. ڈالر اگر 280 کا ہو گیا, 333 تک چلا گیا تھا, تو اس کا امپیکٹ آنا چاہیے نا. تو 200 روپے پہ تو لائیں پہلے مرحلے پہ. تو ہم متلاشی, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غلام کیا کرتے ہیں امریکہ کے اور IMF کے. کچھ فیس سیونگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. فوری طور پر آج پیٹرول کی قیمتوں میں واضح کمی ہو تاکہ اس کا امپیکٹ بنے پورے انڈسٹری پر اور تمام چیزوں. اور گیس کی قیمتیں ناقابل برداشت ہیں. اس پہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ سیلف ایکسپلینیٹری, خود وضاحتی بیانات ہوتے ہیں. یہ شرم بھی نہیں آتی دے دیتے ہیں. بھائی برباد کر دیا تم لوگوں نے. اور ابھی PDM کیا 35 سال سے تم ہی لوگوں کی حکومت ہے. ایک آتا ہے, دوسرا آتا ہے, تیسرا آتا ہے, چوتھا آتا ہے. الیکشن کے دوران فرینڈلی فائر شروع کر دیتے ہیں. پیپلز پارٹی نون لیگ کے خلاف بیان دے گی, پیپلز پارٹی ایم کیو ایم پیپلز پارٹی, یہ سب فرینڈلی فائر کر کے پھر حکومتوں میں شامل ہو جاتے ہیں, پھر قیمت لگاتے ہیں عوام کے ووٹوں کی. تو یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ جو پاکستان کو برباد کرنے کے ذمہ دار ہیں. یہ پارٹیاں, اور نہ یہ جمہوریت کو پنپنے دیتے ہیں, نہ پارٹیوں میں جمہوریت ہے, نہ لوکل باڈیز کو کرتے ہیں, نہ طلبہ یونین کے الیکشن کراتے ہیں, نہ اپنے لوگوں کو بااختیار بناتے ہیں. کرپشن اور لوٹ مار کا بازار گرم رہتا ہے. ہر پارٹی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, میں پرسنل نہیں بات کر رہا, لیکن اس طرح کی جو بات ہے تو بیڑا غرق تو کر دیا انہوں نے. اب آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ اب اور کون سا ریلیف دیا ہے آپ نے؟ ابھی ریلیف ملا کیا ہے لوگوں کو؟ بھائی بات یہ ہے, میں نے پوری تفصیل سے بات کی ہے کہ عملاً تو میئر پہ تو قبضہ شپ ان کی ہے نا, یعنی میئر شپ پہ قبضہ یا میئر پہ قبضہ شپ وہ تو انہی کی ہے نا, وہ وہی ہے اس وقت مسلط. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے 15 سال کو ایسے اڑا دیں گے ہوا میں. اس کرپشن اور لوٹ مار اور جو کچھ اس شہر کے ساتھ ہوا ہے, اس صوبے کے ساتھ ہوا ہے, اس میں ویسے ہی گزر جائیں گے وہ کہ اب تو وہ تو نگراں حکومت ہے تو ابھی 1.5 مہینے سے ہے نا, 2 مہینے سے. دوسری بات یہ ہے کہ جو نگراں حکومت ہے, میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ عملاً تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اب کچھ بھی کہے اسٹیبلشمنٹ اور کچھ بھی کہے آرمی چیف, عملاً تو افسران بھی وہی چل رہے ہیں. تو یہ تو سوالیہ نشان اب سب کے لیے ہے کہ بیانات کیا ہیں, اقدامات کیا ہیں.